میری ساس اپنے کپڑے مجھ سے روز دھلواتی اور دھلے ہوئے کپڑے بغیر سکھائے ہی اپنی الماری میں رکھ دیتی۔ میں حیران رہتی تھی کہ اسے تو بدبو پھیل جانی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ میری ساس کسی کو بھی اپنی الماری کے قریب نہ آنے دیتی۔ ایک روز میں راز جاننے کے لیے جیسے ہی ساس کی الماری میں کپڑے رکھنے گئی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہاں تو میرا نام رمشا ہے، میری شادی کو سال ہونے والا ہے۔ میری ساس شروع دن سے ہی میرے ساتھ بہت اچھی تھی، لیکن ان کی تعجب بری حرکات مجھے بہت کھٹکتی تھی۔ میری ساس کا نام نرمینا ہے، جن کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ میرے سسر کا کپاس کا اپنا کاروبار ہے۔ وہ مزاج کے بہت سخت آدمی ہے، ان کے سامنے کوئی نہیں بولتا تھا اور ماں تو ان سے دب کر ہی رہتی۔ میرے سسر کے کاروبار میں میرے شوہر ان کا ہاتھ بٹاتے۔ میری ساس بہت مشکوک حرکتیں کرتی تھی۔ ان کے پاس ایک پرانے طرز کا صندوق موجود تھا جس کی چابی وہ ہمیشہ اپنے گلے میں ڈالے رکھتی۔ شادی کے دوسرے دن سے ہی میں سب دیکھتی آ رہی تھی۔ وہ ہر روز اپنے کپڑے مجھ سے دھلواتی اور پھر بغیر سکھائے ہی اپنی الماری میں رکھ دیتی۔ مجھے بہت حیرانی ہوتی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ میں نے ایک دن تنگ آ کر اپنے شوہر کو اماں کی حرکتوں کا بتایا تو وہ مجھ سے جھگڑنے لگا۔ بد لحاظ عورت، کیا فضول الزام لگا رہی ہو میری ماں پر۔ میں بہت رنجیدہ ہوئی کیونکہ اس نے میری بات کا یقین نہ کیا۔ اماں کے روز کپڑے دھلوانے کی عادت سے میں بہت تنگ تھی۔ میں نے اماں سے باتوں باتوں میں کہا، اماں میں بہت تھک جاتی ہوں کپڑے دھونے کے بعد، کیا میں کچن کا کام سنبھال لوں؟ لیکن انہوں نے سختی سے مجھے منع کر دیا۔ مجھے مزید پریشانی ہوئی کہ اماں ایسا کیوں کرتی ہیں۔ میں اماں کے کمرے میں کھانا دینے جا رہی تھی جب اماں کی کچھ گھسیٹنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش کی تو مجھے اماں صندوق بند کرتی ہوئی دکھائی دی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر اس صندوق میں ایسا کیا ہے جو اماں اسے چھپائے رکھتی ہے اور چابی بھی اتنی حفاظت سے رکھتی ہے۔ آج سے 2 روز پہلے کی بات ہے، جب رات میں پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی، مجھے اماں رات کے آخری پہر کچن میں جاتی نظر آئی۔ میں حیرت میں تھی کہ اماں رات کے وقت یہاں کیا کر رہی ہے۔ اماں نے اپنے ہاتھ میں کھانے کی ایک ٹرے تھام رکھی تھی۔ میں حیران سی ان کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا کھانا وہ کہاں لے جا رہی تھی؟ میں نے ان سے پوچھا، اماں یہ کھانا آپ کہاں لے جا رہی ہیں؟ تو بولی، مجھے بہت بھوک لگی تھی، اسی لیے میں پریشانی کے عالم میں ان کو جاتے دیکھتی رہی، کیونکہ رات کا کھانا اماں ہم سب کے ساتھ کھا چکی تھی۔ اماں سیدھی اپنے کمرے کی جانب چل گئی۔ میں کمرے میں آ کر سوچنے لگی کہ یہ کیا ماجرا ہے، اماں یہ سب حرکتیں کیوں کرتی ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے صبح معمول کے مطابق اپنے سارے کام کیے اور اماں کے کپڑے دھوئے۔ آج بھی میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا کہ اماں آپ اپنے سارے کپڑے گیلے الماری میں رکھتی ہیں تو بدبو کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کے کپڑے ایسے ہی رہتے ہیں؟ تو اماں میری بات پر مسکراتے ہوئے بولی، بیٹی مجھے خارش رہتی ہے، مجھے سوکھے کپڑے کاٹتے ہیں، اسی لیے میں گیلے کپڑے پہن کر سوتی ہوں تو ہی سکون آتا ہے۔ یہ بیماری مجھے شادی سے پہلے کی ہے۔ ان کی بات پر مجھے اب بھی یقین نہ آیا، کیونکہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی وہ معمولی باتیں تو بالکل نہیں تھیں جن کو نظر انداز کیا جا سکتا۔ میں نے ان کی بات پر صرف اسبات میں سر ہلایا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ اماں نے روز کی طرح اپنے دھلے گیلے کپڑے اٹھائے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے بے چینی نے آن گھیرا۔ میں بھی ان کے پیچھے جانے لگی تھی کہ میرے شوہر ارحم گھر میں داخل ہوئے۔ ارحم گھر کے اکلوتے بیٹے تھے اور مزاج میں برہمی بھی باپ سے ہی ملی تھی۔ میں مطمئن تھی بس کمی تھی تو ایک اولاد کی۔ ارحم نے مجھ سے اپنی کھاتے والی کتاب کا پوچھا اور کمرے میں چلے گئے۔ میں نے اماں کے کمرے میں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ارحم کے پیچھے ہی چلی گئی کہ کہیں ان کو میری کوئی ضرورت نہ پڑ جائے۔ کھاتا ڈھونڈنے میں کچھ دیر تک ارحم جا چکے تھے۔ میں بھی باہر صحن میں چلی آئی جہاں میری اماں پڑوسن کو کچھ ہدایات دے رہی تھی جن کی بہو بھی حاملہ تھی۔ انہوں نے مجھے آتے دیکھا تو اپنے پاس بلا لیا
میں نے ان کو سلام کیا اور چائے بنانے کے بہانے اٹھ گئی۔ ان کی نظریں مجھے خود کا پیچھا کرتے ہوئے محسوس ہوئی۔ میں کچن میں کھڑی تھی کہ مجھے کچھ آوازیں سنائی دی جو ہماری پڑوسن کی تھی۔ وہ اماں کو مجھے کسی ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کا بول رہی تھی۔ مجھے ان کی باتوں پر اپنے اندر خالی پن محسوس ہوا۔ رات کا وقت تھا، سب اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ اچانک مجھے بادل گرجنے کی آواز سنائی دی اور میں ڈر کر اٹھ گئی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے چھت پر کپڑے سکھائے تھے، بارش میں گیلے ہو جائیں گے۔ میں جلدی سے پاؤں میں چپل پہن کر باہر بھاگی، پر جیسے ہی میں چھت پر پہنچی تو میری آنکھیں باہر ابلنے کو تھی۔ چھت کے بیچوں بیچ اماں کھڑی تھی، وہ بھی شاید کسی کام سے آئی تھی۔ اماں نے آہٹ پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو گھبرا گئی اور بولنے لگی کہ میں وہ کپڑے اتارنے آئی تھی، مجھے فکر تھی کہ تمہاری محنت ضائع ہو جائے گی۔ بولتے ہوئے مسلسل ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا اور کپڑے اتارنے لگی۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی نیچے چلی آئیں۔ میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ دماغ میں الجھنوں کا جال تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ روز بروز اماں کی عجیب حرکتوں نے مجھے الگ راستہ ہی دکھا دیا تھا۔ نہ جانے کیا راز تھا ان سب عجیب و غریب حرکتوں کے پیچھے۔ رات کو اتنی ٹھنڈ میں باہر جانا، میں اپنی سوچوں میں اس قدر غرق تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح میں ساس کے کپڑے دھو رہی تھی تو مجھے ان کے کپڑوں سے وہی چابی ملی جو وہ ہر وقت اپنے گلے میں ڈالے رکھتی تھی۔ میں بہت خوش ہوئی کہ آج تو اماں کے راز کا پتہ چل ہی جائے گا کسی بھی حال میں۔ میں نے اپنے ہاتھ صاف کیے اور جلدی جلدی قدم اماں کے کمرے کی طرف بڑھانے لگی۔ جیسے ہی میں ماں کے کمرے میں پہنچی تو دیکھا کہ وہ الماری میں منہ دیے کچھ کر رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی۔ اماں نے قدموں کی آواز پر جھٹ سے الماری بند کر دی اور میری طرف رخ کیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ بالکل زرد ہو چکا تھا، جیسے اپنی چوری پکڑی گئی ہو۔ اماں مجھ سے پوچھنے لگی، کیا کرنے آئی ہو؟ میں نے بھی ان کو کچھ خریدنا مناسب نہ سمجھا اور کہا کہ اماں، یہ آپ کی چابی مجھے کپڑے دھوتے ہوئے ملی۔ اماں کی آنکھیں چابی دیکھتے ہی چمک اٹھی۔ اماں نے فوراً میرے ہاتھ سے چابی کھینچی اور بولی، شکریہ۔ میں صبح سے ہی چابی ڈھونڈنے میں لگی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں رکھ کر بھول گئی ہوں۔ اماں کی بات پر میں نے بھی کھوکھلی ہنسی چہرے پر سجائی اور ان کے کمرے سے باہر آ گئی۔ میرا تجسس دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا۔ اماں کا صرف ایک چابی کے لیے اس قدر بے چین ہونا عام بات نہیں تھی۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ اب سچ تک کیسے پہنچوں، کیونکہ اماں تو اپنے کمرے سے نکلنے والی ہی نہیں۔ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں نے ارحم سے بات کرنے کی ٹھانی۔ رات کو جب سب گھر آئے تو میں نے ان سے کہا، ارحم، کیوں نہ اس بار اماں اور ابا کو کہیں گھومنے بھیجا جائے، آخر وہ بھی انسان ہے، تھوڑا ذہن بڑھ جاتا ہے۔ اماں اور ابا دونوں ہی مصروف رہتے ہیں، کہیں جانے کا پلان بنائے نا۔ میری بات سن کر ارحم سوچ میں پڑ گئے اور بولے، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے نا ابا کے مزاج کا، ان کو ایسی چیزوں سے کوئی سروکار نہیں۔ میں بات کر کے دیکھوں گا۔ ارحم نے ابا جی سے بات کی تو انہوں نے قطعی انکار کر دیا۔ مجھے اپنا منصوبہ خاک ہوتا محسوس ہوا۔ میری دعائیں رائیگاں نہ گئی۔ کچھ دنوں بعد ہی کسی عزیز رشتہ دار کے ہاں اماں کو شادی پر جانا پڑ گیا۔ ابا اور ارحم تو صبح سویرے ہی جا چکے تھے۔ میں گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا تھا میرے پاس۔ میں نے جلدی سے باہر کے دروازے کو کنڈی لگائی اور اماں کے کمرے میں آ گئی۔ اماں کا کمرہ گھر کے تمام کمروں سے بڑا تھا۔ میں چاروں طرف نظریں گھماتی سوچنے لگی کہ کیسے سچ تک پہنچا جائے۔ ایک ایک چیز کو میں نے اچھے سے دیکھا کہ شاید اماں کسی چیز میں چابی رکھ گئی ہوں۔ 2 گھنٹوں کی محنت کے بعد بھی مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ ایسی کوئی چیز ہاتھ نہ لگی جو اماں کے راز تک پہنچ سکے۔ میں مایوس ہوتی باہر جانے ہی لگی تھی کہ میری نظر الماری پر پڑی۔ میں نے سوچا کیوں نہ چھری یا کسی اوزار سے اسے کھولا جائے۔ اپنی سوچ پر عمل کرنے کے لیے میں کچن کی طرف بھاگی اور وہاں سے چھری لا کر الماری کھولنے کی کوشش کرنے لگی، پر ہائے میری قسمت، کچھ نہ ہو سکا۔ مجھے بڑا اچھمپا ہوا۔ اتنا تردد کرنے کے بعد بھی لاک نہ کھل سکا۔ اب میں اس راز تک کیسے پہنچوں گی جس نے میری دن رات کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں؟ ایسا کیا کروں کہ اماں وہ راز سامنے لے آئیں؟ یہ تو خیر ناممکن سی بات تھی۔ میں اماں کے کمرے سے مایوس ہو کے نکلی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ ذہن بری طرح موف ہو گیا تھا۔
ساری کڑیاں کسی بڑی بات کی طرف اشارہ کرتی نظر آ رہی تھی۔ آخر کیوں کوئی گلے میں چابی ڈال کر گھومے؟ ایسا بھی کیا ہے جو بہت قیمتی ہے اور اماں وہ سب کی نظروں سے بچانا چاہتی ہے؟ میں تو سوچ سوچ کر بھی تھک چکی تھی۔ آخر کار ذہن میں دھماکہ سا ہوا، میں اماں کے کمرے میں رات کو چھپ جاؤں اور سارا معجزہ دیکھوں کہ وہ آخر کرتی کیا ہے، ان گیلے کپڑوں کا کیا راز ہے۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ اب سب کے سامنے سچ لا کر ہی رہوں گی۔ میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی جب اماں انتہائی طیش کے عالم میں میرے کمرے میں آئی اور غصے سے بولنے لگی، تم نے میرے کمرے کی تلاشی لی ہے ذلیل لڑکی، تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ آخر کیا لینے گئی تھی تم وہاں؟ کس کی اجازت سے میرے کمرے میں گئی تھی تم؟ اماں لال پیلے ہوتی مجھ پر برس رہی تھی۔ میں حیران ہو کر ان کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ان کو کیسے پتا چلا کہ میں ان کے کمرے میں گئی تھی؟ وہ بھی شاید میری سوچ پڑ چکی تھی۔ تبھی چھری میرے آگے لہرائی، اپنے کالے کرتوت وہیں چھوڑ آتی تم۔ آنے دو آج تمہارے شوہر کو، بتاتی ہوں اسے کیسے اس کی بیوی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں بہت پریشان ہوئی، کیونکہ اگر ارحم کو پتا چل جاتا تو نہ جانے کیا کرتا۔ میں نے اماں کے آگے ہاتھ جوڑے، اماں مجھے معاف کر دیں، آگے سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اماں منہ بسورتی باہر چلی گئی۔ میں روتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اماں ارحم کو کچھ نہ بتائیں۔ شکر تھا کہ اماں نے ان کو کچھ نہ بتایا، لیکن اس دن کے بعد اماں کی نظریں ہر وقت مجھے کھوجنے میں لگی رہتی۔ میں اب سب چھوڑ کر ان کا خیال رکھتی۔ ان دنوں کاروبار کی وجہ سے ابا کو اور میرے شوہر کو 15 دن کے لیے باہر جانا پڑا۔ اب گھر میں صرف میں اور میری ساس اکیلے تھے۔ میری ساس مجھے دن رات کام میں مصروف رکھتی۔ ان دنوں میں بالکل بھول چکی تھی کہ مجھے کسی بات کا پتہ بھی لگانا تھا۔ اماں مجھے رات کے کام پر لگا دیتی، نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ میں پریشان رہتی کہ آخر اماں ایسا کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ۔ میں اور اماں ایک ہی کمرے میں سوتے رہے تھے، لیکن ابھی تک اماں نے میرے سامنے کوئی حرکت نہ کی تھی، ایسی جسے میرا شک ان پر آ جائے۔ یہ ابا کے جانے کے 5ویں دن کی بات ہے، جب اماں کو میں نے کچن سے کافی سارا کھانے کی چیزیں لے جاتے دیکھا۔ وہ سارا سامان ایک تھیلے میں بھر رہی تھی۔ مجھے تعجب ہوا کہ ہوئی تھی کہ اماں مجھے واپس آتی دکھائی دی۔ میں جلدی سے ان کے آنے سے پہلے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اماں نے کمرے میں آ کر وہ تھیلا بیڈ کے نیچے رکھا اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اماں کا بیڈ کے نیچے تھیلا رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ میری تو سانسیں ہی رکنے لگی۔ اماں کی الٹی سیدھی حرکتوں سے اب مجھے بے حد خوف محسوس ہوتا۔ وہ جو کرتی تھی عام باتیں تو نہیں تھی جن کو نظر انداز کیا جا سکے۔ میں نے دل میں آیت الکرسی کا ورد کیا اور آگے کاروائی کا انتظار کرنے لگی کہ اب اماں کیا کریں گی، لیکن وہ اپنے پلنگ پر گھوڑے گدھے بیچ کر سو چکی تھی۔ میری نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اماں نے مجھے مجبور کر دیا تھا اپنی حرکتوں سے کہ میں اب حقیقت تک پہنچوں۔ میں نے وہ ساری رات آنکھوں میں کاٹی اور سوچتی رہی کہ اس سب سے نکلنے کا حل کیا ہے۔ آج اماں کی کچھ سہیلیاں گھر آ رہی تھیں۔ اماں نے مجھ سے سارا کھانا بنانے کو بولا۔ میں نے کھانا تیار کر کے اماں کو بتایا۔ تب تک ان کی سہیلیاں بھی آ چکی تھی۔ وہ سب بھی اچھے کھاتے پیتے گھروں سے تھی۔ اماں نے ان سے میرا تعارف کروایا۔ سب بہت اچھی تھی سوائے ایک کے، جو مسلسل طنز کے تیر اماں پر برسا رہی تھی۔ وہ شاید اماں کو کافی عزیز تھی، جب یہ چپ چاپ وہ برداشت کر رہی تھی۔ کھانے کا دور چلا تو اماں نے مجھے اپنے کمرے سے پان دان لانے کو کہا کہ کھانے کے بعد سب پان کھائیں گے۔ میں اماں کے کمرے میں آئی اور پان دان باہر لے جانے لگی۔ اچانک میرا پاؤں مڑا اور پان دان نیچے جا گرا۔ ابھی میں درد سے نہ سنبھلی تھی کہ میرے سامنے پڑی چیز کو دیکھ کر میری نظر اس پر جم کر رہ گئی، اور وہ تھی چابی جو مجھے اماں کے راز تک پہنچا سکتی تھی۔ میں نے جھپٹے کے انداز میں وہ چابی لی اور اسے اپنے پلو کے نیچے چھپا لیا، پھر سارا پاندان سمیٹ کر باہر چلی آئی جہاں اماں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے پاندان اماں کے سپرد کیا اور خود سر درد کا بہانہ بنا کر کمرے میں آ گئی۔ مجھے بے حد خوشی تھی کہ آج رات اماں کے سونے کے بعد میں اس راز تک پہنچ پاؤں گی۔
جو اماں ہم سب سے اتنے سالوں میں چھپا رہی ہیں؟ آخر کون سی ایسی وجہ ہے جو ان کو یہ کرنے پر بے بس کر دیتی ہیں؟ میں اپنے خیالوں میں گم تھی جب اماں کی آواز سنائی دی۔ وہ شاید چائے کا بول رہی تھی۔ میں نے گہری سانس بھری اور کچن میں آ گئی۔ میں نے چائے کا پانی چولہے پر رکھا اور پتی ڈالنے لگی، پر اچانک ہی پتی کی خوشبو سے مجھے چکر آنے لگے۔ اماں جو کچن سے کچھ لینے آ رہی تھی، مجھے سر تھماتا دیکھ کر فوراً میری طرف بڑھی اور مجھے گرنے سے بچایا۔ اماں نے جلدی سے مجھے لٹایا اور ڈاکٹر کو بلوایا۔ جو خبر ڈاکٹر نے سنائی، اسے سن کر طبیعت پر چھائی ساری کثافت دور ہو گئی، جیسے خوشیوں کی نئی کمپلیں پھوٹ رہی تھی۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ سکھ میں بدل دیا۔ اماں تو میرے صدقے واری جا رہی تھی۔ اماں نے میرا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا۔ آخر کو وہ بھی دادی بننے چاہ رہی تھی۔ میں جب حاملہ ہوئی تو ایک دن اماں میرے پاس ایک بوسیدہ سی قمیض لے کر آئی جو کافی گیلی تھی۔ مجھے اسے دیکھتے ہوئے بھی کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ اماں نے مجھے وہ قمیض پہننے کو کہا۔ مجھے حیرت ہوئی، اماں مجھے یہ قمیض کیوں دے رہی ہیں، وہ بھی اس قدر گندی؟ اماں کی بات پر میں نے اسے پہننے سے انکار کر دیا کہ میں یہ نہیں پہنوں گی۔ تو اماں بولی، جب میں حاملہ تھی تب میں نے یہی پہنی تھی، کیونکہ تمہارے سسر کو وارث چاہیے اور یہی اس گھر کی ریت ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے پہلی اولاد وارث ہوگی۔ تمہارے سسر نے سختی سے کہا ہے کہ ان کو پہلا سپت اپنے خاندان کا نام چلانے والا چاہیے، ورنہ اپنے گھر بیٹھنے کو تیار رہنا۔ میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں۔ اماں کی باتیں سن کر تو مجھے دھچکا سا لگا۔ ابا آخر اتنی کڑوی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ وارث کا اس قدر غرور میں رونے لگی تو اماں نے مجھے چپ کروایا اور قمیض پہننے کی تاکید کرتی وہاں سے چلی گئی۔ میں عجیب نظروں سے پاس پڑی پرانی قمیض کو دیکھنے لگی جو کافی بری حالت میں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی بھی قیمت پر میں یہ قمیض نہیں پہنوں گی۔ اماں کے کمرے کی بجائے آج اپنے کمرے میں تھی جب مجھے کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ میں ڈر گئی۔ میرے اور اماں کے علاوہ کون ہو سکتا ہے آج اس وقت؟ میں ہمت کر کے اٹھی اور باہر کی جانب قدم بڑھایا۔ آج پھر معمول کے مطابق اماں کھانا لے کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ میں بھی چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پیچھے چلی آئی۔ ماں اپنے کمرے میں آئی اور کھانا میز پر رکھا۔ ایک نظر ادھر ادھر دیکھا اور بیڈ کے نیچے رکھے صندوق کو کھولا۔ جیسے ہی اماں نے وہ صندوق کھولا، میرے پاؤں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ اس صندوق میں موجود چیزوں کو دیکھ کر میں حیرت زدہ تھی۔ پورے صندوق میں طرح طرح کے کھلونے اور کپڑے تھے۔ اماں نے اس میں سے ایک کھلونا نکالا اور صندوق کو واپس تالا لگایا۔ میں حیرت کن نظروں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، جس کے بعد اماں چلتی ہوئی الماری کے پاس آئیں اور اسے کھولا۔ جو ہی اماں نے الماری کے پٹ کھولے، میری روح لرز گئی، جیسے بے جان سا ہونے لگی۔ الماری کا دروازہ کھولتے ہی ماں نے اسے سائڈ پر کھسکایا جہاں کوئی خفیہ رستہ دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس جگہ پر اماں کے پیچھے قدم رکھے۔ میرے جسم کی کپکپاہٹ، ٹانگوں کی لرزش مجھے واضح محسوس ہو رہی تھی۔ اماں ایک راستے سے گزر کر چھوٹے سے کمرے کی طرف چلی آئیں۔ میں ان کے پیچھے دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی، پر اپنے سامنے کا منظر دیکھتے ہی میری آنکھوں کی پھپھیاں پھیل گئیں، زبان جیسے گنگ ہو گئی۔ میں کسی پتھر کی مورت کی طرح پتھرائی نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں اماں کسی 13-14 سال کی بچی کو وہ کھلونا دے کر کھانا کھلا رہی تھی۔ میرے حواس ساتھ چھوڑنے لگے۔ وہ بچی کچھ الگ سی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں گر پڑتی، میں نے پاس پڑی مثال کو تھاما۔ اماں پیچھے آہٹ پاتے ہی چونک پڑی۔ وہ مڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کا رنگ فک ہو گیا، چہرہ بالکل سفید پڑ گیا۔ ان کو بھی سمجھ آ چکی تھی کہ ان کی ساری حقیقت کھل چکی ہے۔ اماں نے خود کو سنبھالا اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے اماں پر بے حد غصہ تھا کہ یہ سب وہ کیا کھیل کھیل رہی ہیں۔ میں نے چھوڑتے ہی ان سے پوچھا کہ کون ہے یہ بچی اور اس طرح اسے سب سے چھپا کر کیوں رکھا ہے آپ نے اتنے سال سے؟ اگر آپ نے مجھے اس سچائی سے آگاہ نہ کیا تو میں ابھی ابا کو فون کر کے بلوا لوں گی۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ میری دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور اماں ساری کہانی بتانے لگی۔ میری جب شادی ہوئی ہم بہت غریب تھے۔ میری جس سے شادی ہوئی وہ بہت سخت مزاج ارحم کے ابا کافی گرم مزاج کے مالک تھے۔ شروع سے ہی ظالم جابر۔ انہوں نے شادی کے بعد مجھے ان سے کوئی سکھ نہ ملا۔ شادی کے تیسرے ماہ ہی انہوں نے اور گھر والوں نے وارث کی رٹ لگا لی۔ انہیں بیٹی کے نام سے نفرت تھی۔
کہ ہمیں اب وارث چاہیے۔ ارحم کے ابا مجھے دن رات بانجھ ہونے کے تانے دیتے۔ میں بہت پریشان تھی۔ ان سب باتوں کی وجہ سے اماں نے میرے لیے پیر بابا کے مزار پر منت مانگی کہ مجھے اولاد ہو جائے، اور میں ہر روز اس منت کا دیا جلانے مزار پر جانے لگی۔ ایک رات میں واپس آ رہی تھی کہ میرے کانوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ وہ کسی بچے کے رونے کی آواز تھی۔ میں فوراً آواز کی سمت لپکی۔ جنگل میں درخت کے بالکل ساتھ ایک بچہ سفید کپڑے میں لپٹا پڑا تھا۔ میری روح لرز گئی کہ کون سا منحوس بد نصیب ہے جو اس طرح اپنی اولاد کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس بچی کو لیا اور گھر آ گئی۔ شاید یہ خدا کی طرف سے میرے لیے نام تھی، میری دعاؤں کا۔ میں نے اسے سب سے چھپا کر رکھا۔ میری جس بھی چیز کو وہ چھو لیتی اس میں برکت ہو جاتی۔ یہ میری آزمائی ہوئی بات تھی۔ جب جب یہ میرے گیلے کپڑوں کو چھوتی تو میرے گھر کے رزق میں برکت ہوتی۔ اس کا ذہنی توازن خراب تھا۔ میں اسے چھپا کر رکھتی۔ اگر میں کبھی ارحم کے ابا کے سامنے بیٹی کا ذکر کرتی تو وہ برہم ہوتے اور بولتے کہ بیٹیاں تو صرف ناک ہی کٹواتی ہیں۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی منحوس۔ اگر مجھے بیٹی ہوئی تو خود اپنے ہاتھوں سے اسے دفنا دوں گا۔ مجھے صرف میرا وارث چاہیے جو میری طرح ہو، ایک مرد جو مضبوط اور طاقتور بھی۔ مجھے ان کی سوچ پر افسوس ہوتا، لیکن میں بے بس کیا کر سکتی تھی۔ جیسے جیسے یہ بڑی ہوئی میرے دن بدلنے لگے، کاروبار میں برکت ہونے لگی۔ میں نے کہیں سنا تھا کہ جو بچے ایسے ہوتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے اسے اپنی اولاد کے لیے دعا کروائی تو اللہ پاک نے مجھے ارحم عطا کیا۔ میں بہت خوش ہوئی، پر دل میں بہت عجیب سا ڈر تھا کہ یہ بچی سامنے نہ آ جائے۔ بس اسی لیے چھپا کر رکھا۔ جو قمیض تم کو دی ہے وہ اس نے مجھے ارحم کے وقت دی تھی، تبھی میرا ارحم ہوا۔ میں نہیں چاہتی تھی جو میرے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو۔ اماں کی باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا ابا کی سوچ پر۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، وارث ہونا عورت کی زندگی کا مقصد بنا دیا جائے، اسے ذہنی اذیت دی جائے۔ ماں سے معافی مانگنے لگی کہ میں نے ان کو غلط سمجھا۔ ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے کہ میرا فون بجا۔ جو خبر سننے کو ملی ایسا لگا مانو کسی نے کانوں میں پگھلا سیسا ڈال دیا ہو۔ ارحم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ دونوں ٹانگوں سے معذور۔ یہ سن کر تو اماں بے ہوش ہو گئی۔ میری اپنی حالت بہت بری تھی۔ میرے سسر بہت بری طرح بکھرے تھے۔ ان کا سارا غرور جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ان کے تکبر کی سزا مل چکی تھی۔ میں اپنے نصیب پر صبر کر گئی، کیونکہ رب بہتر لے کر بہترین عطا کرتا ہے۔ میں ہر حال میں خوش تھی، بس ارحم کی بے بسی میرا کلیجہ چیر لیتی تھی۔ ان سب حادثوں نے اماں کو چارپائی سے لگا دیا۔ میں اس بچی کو باہر لے آئی اور اپنے ساتھ رکھنے لگی۔ اس بچی سے الگ ہی انسیت تھی۔ اپنے گھر کو بکھرا دیکھ کر میں یہ سوچتی کہ جب لوگ مرتے ہیں تو غرور کدھر جاتا ہے۔ بیٹیوں سے نفرت کا پرچار کرنے والے ساری زندگی بیٹیوں کا روگ پال لیتے ہیں۔ غرور صرف اللہ کی ذات پر جچتا ہے۔ ایسے الفاظ سے گریز کریں جو بعد میں آپ کے لیے ساری زندگی سزا بن جائیں۔ جو لوگ اپنے نصیب پر مطمئن ہوتے ہیں تو ان کو ایسا نوازا جاتا ہے کہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ غرور خاک سے بنا ہے اور خاک میں ملنے والوں کے لیے نہیں، کیونکہ تکبر ایک ایسا ناگ ہے جو سب سے پہلے اپنے کرنے والے کو ڈستا ہے اور ساری زندگی کا ناسور دے جاتا ہے۔